نحمده ونصلي على رسوله الكريم وادب التعظیم علماء کرام اور مادر علمی کے فرزندوں، اس وقت اگر دارالعلوم کی تاریخ کو دہرایا جائے تو اس کی تفصیل اس خطے کے ایک ایک درخت کی ٹہنیوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر اس کا اجمال بیان کیا جائے تو دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ جہاد حریت کے پروانوں کی ایک دستاویزی ہمارے سامنے تصویر موجود ہے۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہے۔ مجھے آج قبرستان میں حاضری کا موقع ملا۔ میں نے گلشن کی خوشبو پھیلی ہوئی بھی محسوس کی تھی اور سمٹی ہوئی بھی آنکھوں سے دیکھی۔ میں نے اس گلشن کی خوشبو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی شکل میں دلی میں دیکھی، اور دلی سے جو بند چلا تو مجھے تاریخ کے وہ انمٹ نقوش سامنے آ گئے جب 500 علماء کو ایک دن میں تختہ دار جواب دے گئے تھے، تختوں کی درختوں کی ٹہنیوں سے لٹکا کر موت کے آغوش میں دے دیا تھا۔ سچ پوچھئے تو دیوبند ان دلدوز شیخوں کا نام ہے جو 1857 میں شہید ہونے والے علماء نے آخری وقت اپنے آنے والے سپوتوں کے لیے چھوڑی تھی۔ سچ پوچھئے تو دیوبند اس غیرت کا نام تھا جو کملی والا صحابہ کو دے کر گیا۔ سچ پوچھئے تو دیوبند اس صداقت کا امین ہے جس امانت کو لے کر صدیق اکبر غار حرا ہو گئے۔ سچ پوچھئے تو دیوبند اصحاب رسول کی ان عصمتوں کا امین ہے جو عصمتیں سرکار مدینہ آخری وقت میں اپنے اصحاب کو عطا فرما کے گئے تھے۔ پھیلاتے جائیے تو تاریخ کا ایک گلشن بن جائے گا، سمٹتے آئیے بات نانوتوی پہ رک جائے گی، آگے بڑھیے تو محمود الحسن نظر آئیں گے، تقسیم کر لیجئے تو گلشن بن جائے گا۔ اور اگر اس گلشن کے مختلف پھولوں کو الگ الگ تنہا تنہا اکیلا اکیلا جمع کر کے کسی گلدستے میں سجا دیا جائے تو ان کا نام دیوبند بن جائے گا۔ اور ان پھولوں میں سے اگر آپ نے تفسیر کی خوشبو سونگھنی ہو تو پھر تھانہ بھون چلے جائیے۔ اس گلدستے میں اگر آپ نے فقاہت کی خوشبو سونگھنی ہو تو گنگو چلے جائیے۔ اس گلدستے میں اگر آپ نے حدیث کی خوشبو مہکتی ہوئی دیکھنی ہو تو انور شاہ کے ہاں چلے جائیے۔ اور اس گلدستے میں اگر آپ نے احمد بن حنبل کو دیکھنا ہو تو حسین احمد بدری کے پاس چلے جائیے۔ اور اگر اس گلدستے کو اور سمیٹیے تو قبرستان میں جا کے دیکھیں
کہ ادھر نانوتوی سویا ہوا ہے، اور پھر جب تھوڑا سا قدموں کی طرف آ جائیں تو پھر محمود الحسن اور حسین احمد اکٹھے سوئے ہوئے ہیں۔ رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، مجھے کہنے دیجئے، میں حسین احمد مدنی کا مرید ہوں، میں جذبات میں نہیں کہتا۔ جب تاریخ سمٹی تو نانوتوی پہ آ گئی، جب اور سمٹی تو دو آپس میں تاریخ کے دھارے مل گئے۔ کالا پانی، وہ کالا پانی نورانی آب حیات بن گیا، اور آب حیات مولانا نانوتوی کی شکل میں بن گیا۔ آب حیات علماء اور طلباء سمجھتے ہیں کہ آب حیات مولانا نانوتوی نے جاری کیا تھا، آج بھی دیوبند کی لائبریری میں موجود ہوگا۔ اس آب حیات کو پینے والوں کو اگر تاریخ کے وسیع دائرے میں دیکھا جائے تو انہیں دیوبندی کہا جاتا ہے، اور اگر بالکل قدموں میں بیٹھ کے پینے والوں کو دیکھا جائے تو انہیں محمود الحسن اور حسین احمد کہا جاتا ہے۔ اور میں جب اسلام کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں بھی یہی نظر آتا ہے۔ گلشن رسالت کے اصحاب کی تفصیل کی جائے تو کہیں ابو بکر نظر آتے ہیں، کہیں عثمان نظر آتے ہیں، فاروق نظر آتے ہیں، علی، طلحہ، زبیر نظر آتے ہیں۔ اور جب اس ساری تاریخ کو سمیٹ کے رکھ دیا جائے اور ساری تاریخ کو ایک گلدستے میں سجا کے رکھ دیا جائے تو پھر گنبد خضرا میں جا کے دیکھو محمد نظر آتے ہیں اور اس کے قدموں میں صدیق و فاروق نظر آتے ہیں۔ اسی تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ تاریخ جب پھیلتی ہے تو محمد بنتی ہے، اور جب سمٹتی ہے تو صدیق و فاروق بنتی ہے۔ اور یہی تاریخ حریت جب پھیلی تھی تو وہ قاسم نانوتوی بن کے ابھری، اور جب سمٹ گئی تو محمود الحسن اور حسین احمد بن کے سمٹ گئی، اور جب پھر پھیلے گی تو آج میں یہاں دارالعلوم کے اس ایوان میں اور ان فقیروں کے دربار میں کھڑا ہو کے پاکستان کے علماء کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ مادر علمی کے سپوتوں، جو پیغام، جو عزت، جو عظمت اور جو مقصد ہمارے اکابر ہمیں دے کر گئے تھے، خدا کی قسم دلی کی یہ شجر حجر اور کائنات کا یہ ذرہ ذرہ، یہ دیوبند کی سرزمین اس بات کی گواہ بن جائے کہ ہم خون دے کر اکابر کے اس مشن کو زندہ رکھیں گے، زندہ رکھیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی، اڑا کے رکھ دی جائے گی۔ یا اسلام زندہ رہے گا یا دیوبند کا پرچم بلند رہے گا۔ دارالعلوم کے اس ایوان میں اور ان فقیروں کے دربار میں کھڑا ہو کے پاکستان کے علماء کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ مادر علمی کے سپوتوں، جو پیغام، جو عزت، جو عظمت اور جو مقصد ہمارے اکابر ہمیں دے کر گئے تھے، خدا کی قسم دلی کی یہ شجر حجر اور کائنات کا یہ ذرہ ذرہ، یہ دیوبند کی سرزمین اس بات کی گواہ بن جائے کہ ہم خون دے کر اکابر کے اس مشن کو زندہ رکھیں گے، زندہ رکھیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی، اڑا کے رکھ دی جائے گی۔ یا اسلام زندہ رہے گا یا دیوبند کا پرچم بلند رہے گا۔ مہمان محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم اسلوب خطابی سیکھنے کے لیے کہا کرتے تھے، آج طلباء عزیز نے اپنے کانوں سے بہت مختصر وقت میں اسلوب خطابی کا وہ نمونہ دیکھا جس میں جگہ جگہ ادب کی چاشنی تھی۔ درسگاہ دارالعلوم میں جو معقولات کی درسگاہ کہی جاتی ہے، وہاں ادب کی اس مؤثر تقریب کا انداز یہ بتلا رہا ہے کہ اب زمانہ ادب کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جس اسلوب میں اور جس خطاب میں تکرار ہو، ادب ہو، اور جس میں تشبیہات اور اشتعاروں سے مدد دی جائے، وہ دلوں کو فتح کرتی ہے۔